لیجنڈ عمر شریف، اداکار عمر شریف، ان کا جسد خاکی جرمنی سے براستہ ترکی کراچی پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ جو میت ہے ترک ایئر لائن کی پرواز TK 708 کے ذریعے لائی گئی۔ عمر شریف کی بیوہ زری غزل اور جرمنی میں پاکستانی قونصل جنرل امجد علی بھی اسی طیارے میں کراچی پہنچے۔ اور کارگو ٹرمینل پر ضابطے کی کارروائی کے بعد عمر شریف کی میت ورثہ کے حوالے کی گئی، اور پھر عمر شریف کے چاہنے والوں نے میت گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ یہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی بھی موجود تھے، اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے۔ میت قافلے کی صورت میں عیدی سردخانہ پہنچا دی گئی ہے۔ جسد خاکی کو جنازگاہ لے جانے کے لیے ٹریفک پلان بھی مرتب کر لیا گیا ہے۔ نماز جنازہ جو ہے آج سپہر 3 بجے عمر شریف پارک کلفٹن میں ادا کی جائے گی۔ ابھی جو ان کی میت ہے وہ عیدی سردخانے موجود ہے، پھر ان کی میت کو ان کے گھر لے جایا جائے گا، اور اس کے بعد عمر شریف پارک میں ان کی نماز جنازہ ہوگی۔ بہت بڑا یہ پارک ہے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان سے پیار اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہوگی۔ اس کے بعد عبداللہ شاہ غازی مزار جو ہے، وہاں پر عبداللہ شاہ غازی مزار کے احاطے میں ان کی تدفین کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ اور لوگ تو آئیں گے اور ان کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کریں گے، لیکن وہ کتنی تعداد ہوگی؟ ہزاروں میں انشاءاللہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ کروڑوں میں لوگ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے وہ آخری سفر پہ عمر بھائی کو روانہ کریں گے۔ وہ کروڑوں لوگ کہ جن کے گھر میں کبھی کوئی سٹریس ہوا کرتا تھا، ان کی زندگی میں کوئی پریشانی ہوا کرتی تھی، ان کے آپسی کوئی رنجش ہوا کرتی تھی، تو عمر شریف صاحب کا شو، عمر شریف صاحب کی باتیں، عمر شریف صاحب کے قہقہے اور ان کی باتیں، وہ تمام کی تمام تر ان کی پریشانیاں گل ہو جاتی تھی۔ اور وہ اگر میں مہک اپنی بات کروں، بچپن سے لے کے، یہ صرف بکرا قسطوں کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے جب ان کا ٹی وی پہ ان کی اپیرنس ہوئی اور میمکری کرتے ہوئے جب وہ اپیئر ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ہی ایک لائن لے لی، پھر آڈیو کیسٹ سے ویڈیو کیسٹ پہ آیا، اور اس کے بعد سٹیج شو ایسے کہ جس نے صوبہ نہیں ملک کی سرحدیں نہ دیکھیں، اور وہ وائلڈ فائر کی طرح پھیلتے چلے گئے، اور ایسا کہ یہاں پاکستان کیا بھارت کیا امریکہ کیا یورپ، ہر جگہ صرف ایک نام تھا عمر شریف۔ جب بھی مزاح اور ظرافت کی بات ہوتی تھی، وہ تمام کی تمام تر چیزیں ہمارے دلوں میں نقش رہیں گی ہمیشہ ہمیشہ۔ اور جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ ٹی وی سکرینز پر ہم نے جب انہیں دیکھا، اور ہم چاہے جس مرضی اپنی زندگی کے فیز سے گزرے، ان کی باتیں ہمیں کچھ وقت کے لیے جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ لے جاتے ہیں، لیکن جب آج ان کی تدفین ہوگی تو جب ہم جو ٹیلی ویژن پہ ان کے پروگرامز دیکھتے تھے، ان کے ڈراماز دیکھتے تھے، وہ یادیں بھی آج دفن ہو جائیں گی، لیکن یہ جو خلا پیدا ہو گیا نا فیصل، یہ کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ کہتے یہی ہے کہ ایک شخص جاتا ہے اور دوسرا شخص آ جاتا ہے، شخص جاتا ہے، لیکن عمر شریف شخصیت کا نام نہیں، عمر شریف جذبات کا نام تھا، ایموشنز کا نام تھا۔ عمر شریف ایک شخص نہیں، ایک شخصیت نہیں، ایک ادارے کا نام تھا، اور شخص تو چلا جاتا ہے، ادارہ باقی رہ جاتا ہے، اور اس ادارے سے اس کے رہتے ہوئے بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس ادارے سے سیکھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگ جو ہیں ان سے سیکھ کے اپنا گھر چلا رہے ہیں۔ اور میں جب کل ان کی پروفائل دیکھ رہی تھی تو 1-2 انٹرویوز کچھ ان کے میں نے پڑھے، اس میں باقاعدہ کہہ رہے تھے عمر بھائی کہ مجھے اگر اپنی زندگی میں کسی چیز سے بہت ڈر لگتا ہے نا تو وہ قبر ہے، کیونکہ جب آپ قبر میں جاتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے جس کی آپ نے تیاری نہیں کی ہوتی۔ لیکن عمر بھائی کی زندگی اور جتنے لوگوں نے ان کی زندگی سے سیکھا اور جتنے لوگوں کو وہ سکھا گئے ہیں نا، مجھے پرسنلی یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی ایسی نیکیاں کما گئے ہیں کہ بغیر کہے، بغیر بتائے، بغیر بیان کیے نہ جانے کتنے گھروں کے چولہے وہ چلا رہے ہیں۔ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنا ایک نیکی ہے، اور لوگ اس مسکراہٹ کو یاد کر کے پھر مسکرا دیں، اس سے بڑھ کے صدقہ جاریہ کیا ہوگا۔ ہم نے آج اسٹوڈیوز میں مدعو بھی کیا ہے کہ ایسے شخص کو کہ جن کا عمر بھائی سے بہت اچھا تعلق تھا، بہت گہرا تعلق تھا۔ شہزاد رضا سے بھی ہم بات کریں گے۔ شہزاد بھائی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کی طرف آئیں، ہمارے رپورٹر ہمیں جوائن کر چکے ہیں، نمائندے جو ہیں ریحان احمد، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریحان بتائیے، سفر آخرت کی ان کی جو تیاریاں ہیں وہ پوری کر لی گئی ہیں، کب ان کا جسد خاکی لایا گیا اور کیا کچھ ہوا، ذرا پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔
جی، میں گلشن اقبال میں موجود ہوں، عمر شریف صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر۔ یہ جو میرے پیچھے آپ گھر دیکھ رہے ہیں، بلاک 3 گلشن میں یہ گھر ہے، اور یہاں پہ وہ رہے۔ آخری ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے سے پہلے 3-4 مہینے وہ یہاں پہ رہے، اور پھر اس کے بعد یہیں سے آغا خان ہاسپٹل جو ہیں وہ گئے، اور یہاں پہ انتظار ہو رہا ہے میت کی آمد کا، اور میت کو غسل دیا جائے سوراب گوٹ کے سرد خانے کے اندر۔ اور آپ نے جو بات کی اسی میں ایک اضافہ کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، رشتہ دار بھی ہیں، عوام بھی ہیں، اہل محلہ بھی ہیں۔ عمر شریف صاحب جو ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، آپ نے کہا کہ ادارے کا نام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک رشتے کا نام ہے جو اتنے سالوں میں اس آدمی نے قائم کیا۔ ٹیلی ویژن دیکھنے والے لاکھوں لوگوں کے ساتھ جو پوری دنیا میں اردو سمجھتے ہیں، ہندی سمجھتے ہیں، اور جو یہ دونوں زبانیں نہیں بھی سمجھتے وہ بھی ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو اٹوٹ ہے، یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ عمر شریف صاحب کی مقبولیت کی وجہ لوگوں نے کہتے ہیں کہ کامیڈین تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف کامیڈین نہیں تھے، بلکہ عمر شریف صاحب ایک ایسے آدمی تھے جنہوں نے عوام کے مسائل کی بات کی۔ ان کا کوئی تھیٹر پلے، ان کا کوئی کام ایسا نہیں تھا جس میں میسیج نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی عوام کی آواز بنتا ہے، ان کی بات کو سامنے تک پہنچاتا ہے، آگے تک پہنچاتا ہے، ان کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے شہر میں، پورے ملک میں ان کے لیے دعا ہوئی ہے۔ پورے شہر سے لوگ پورے کراچی سے یہاں پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گلی کے باہر ان کو انتظامیہ کی طرف سے روکا بھی جا رہا ہے تاکہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے کراؤڈ، لیکن اس کے باوجود لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور باہر کھڑے ہو کے اپنے اس محبوب شخصیت کے گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک خاص بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جنازہ گاہ عمر شریف پارک، بلاک 2 کلفٹن، ضیاء الدین ہاسپٹل کے قریب یہ جگہ واقع ہے۔ وہاں سے عبداللہ شاہ غازی کا جو مزار ہے جہاں پہ تدفین ہوگی، 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ لیکن اندازہ انتظامیہ کا یہ ہے، جو کل ہماری بات ہوئی ہے، کل ہم نے وہاں پہ جائزہ لیا، سما نے وہاں پہ کوریج کی، معلوم ہے کہ 1.5 سے 2 گھنٹے میں یہ 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو پائے گا، کیونکہ اتنی زیادہ شدت ہوگی، لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہوگی جو ایمبولینس کے ساتھ چل رہی ہوگی، جو ان کی ایک جھلک دیکھنا چاہ رہے ہوں گے، جو اس احساس سے گزرنا چاہ رہے ہوں گے کہ جس ایمبولینس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اس میں عمر شریف موجود ہے۔ وہ عمر شریف جس نے ان کی بات کی، جس نے ان کے مسائل، ان کی آواز کو آگے تک پہنچایا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میت کا انتظار ہو رہا ہے۔ میت جیسی یہاں پہ آئے گی، 12 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 12 بجے تک پہنچے گی۔ اس کے بعد آخری دیدار ان کا ہوگا، آخری دفعہ اس سب سے بڑے لیجنڈ کو لوگ جو ہیں خدا حافظ کہیں گے۔ یہاں سے خواتین گھر کی ہیں یا رشتہ دار ہیں، اس کے بعد پھر جنازہ گاہ کی طرف یہ سفر شروع ہوگا، جو کہ 3 بجے جنازہ جو ہے وہاں پہ پڑھایا جائے گا۔ جی کہ ریحان، آپ نے تفصیل ہمیں آگاہ کیا، اور جیسے جیسے آپ گفتگو کر رہے تھے، یقیناً آپ کا بھی بڑا گہرا تعلق رہا ہے شوبز رپورٹنگ سے اتنے عرصے سے، تو جو آپ کی بھی آواز میں جو افسردگی ہے اس کو بھی ہم نے محسوس کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو دل ہیں، وہ کہا ہی جاتا ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہوتی ہے نا مہک، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہوئے اپنے جذبات پہ رکھیں، لیکن شاید آج یہ نہ ہو پائے ہم سے، کیونکہ ہم سے کراچی، پاکستان، ظرافت کی دنیا کا وہ بیٹا بچھڑ گیا ہے کہ جو کبھی یہاں بیٹھا کرتے تھے، ان کا سما سے بڑا اچھا تعلق رہا ہے۔ وہ جب کبھی بیٹھا کرتے تھے تو آپ کو کبھی نہیں ایسا لگتا تھا کہ کوئی سیلیبریٹی آیا ہے، وہ ایسا لگتا تھا کہ ہم اپنے کسی محلے میں لالو کھیت، گلشن اقبال، گلستان جوہر، ناظم آباد میں بیٹھے ہیں کسی بار چائے کے ہوٹل پہ، اور ہمارا کوئی دوست آیا ہے ہم سے ملنے، اور آپ عمر بھائی سے 100 مرتبہ ملیں یا وہ پہلی مرتبہ ملیں، وہ آپ کو ایسے لگے گا کہ وہ آپ ان سے 100ویں مرتبہ مل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ عمر بھائی کے بہت ہی دیرینہ ساتھی، عمر بھائی کے جو شروع کے ایام تھے سٹیج پلیس کے، اس سے بھی پہلے کے ان کے دوست شہزاد رضا بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ میم سلومی بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گی۔ شہزاد بھائی السلام علیکم سب سے پہلے تو، اور وعلیکم السلام۔ ایسے مواقع پہ کہ جب کوئی دنیا سے بچھڑ جاتا ہے، ویسے ہی ہمارا کوئی عزیز و قریب ہوتا ہے، تو کتنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے ہمیں یہ بتانا کہ ہاں ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اب ایسی شخصیات جب چلی جائیں کہ جو ہمارے لیے لیجنڈ ہوں، آپ کے لیے وہ ایک دوست تھے، آپ کے لیے وہ صرف ایک فنکار نہیں تھے، یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ عمر شریف صاحب کو ایز اے دوست، ایز اے فنکار کس طرح کا پایا آپ نے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھنے کے بعد بھی یقین نہیں آتا. جی جی. آپ کے پروگرام کا نام ہے نیا دن. واقعی آج نیا دن ہے اس قوم کے لیے, اس کے چاہنے والوں کے لیے, اس سے پیار کرنے والوں کے لیے. اور عمر جب آیا اس شوبز میں تو ہم 12-13 سال سے کام کر رہے تھے. آیا اور چھا گیا. یہ اللہ کی دین تھی. آج اندازہ ہو رہا ہوا لوگوں کو کہ اللہ اس سے کتنے خوش تھے. عمر شریف ایک عہد ہے, ایک بہت بڑا وعدہ ہے. ایک وعدے کا نام عمر شریف ہے, جو وہ یہ لے کے آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے سونپا تھا اس کو ایک کام کہ میری بندوں کو, میری مخلوق کو تم نے خوش کرنا ہے. تو وہ اس کام میں ایسے لگ گئے عمر کہ اسی میں زندگی کا پوری گزار دی. عمر نے جب بھی کوئی کام کیا, عمر سے میرا فیملی ٹرمز بھی تھے, میرے تعلقات ایسے تھے. عمر کے بڑے بھائی میرے والد صاحب کے دوست تھے, ان سے چھوٹے بھائی جو تھے وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے. عمر تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. لیکن عمر کے ساتھ جب کام کرتے تھے تو بہت لمبی باتیں ہیں, بہت اتنی باتیں ہیں کہ ساری باتیں پوری زندگی میں نہیں ہو سکتی. جب کام کرتے تھے, ہم سیٹ پہ ہوتے تھے, آپ یقین کریں اسکرپٹ اگر نہیں بھی ہوتا تھا نا, کسی کو اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ اس ڈرامے کا اسکرپٹ نہیں ہے. یہی تو بات, اور وہ سپر ہٹ ڈرامہ ہے. اور ڈیو ٹو عمر شریف. وہ ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں ہم, یہ سین بن جائے گا, عمر ساتھ کھڑے ہیں, بن جائے گا. اور بن جاتا تھا. کلیپ رکتی نہیں تھی, لافٹرز رکتے نہیں تھے, اور سب ایکسٹمپور ہوتا تھا. سر ایک بات میں اور چھوٹی سی آپ کے, کیونکہ یہ بڑا آرٹسٹوں کے لیے یہ چینل جو ہے نا بڑا مضبوط ہے سر. یہاں ہمارے 2 آرٹسٹ تو ایسے چلے گئے ہیں, اتنی محبت سما دیتا ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, لیکن لیاقت سولر جیسا آدمی, امجد صابری جیسے آدمی, میں بھی کافی آپ کے یہاں رہا ہوں سر. بھول نہیں سکتے ہم, اور فنکار تو نہیں بھول سکتے. عمر شریف ایک بہترین انسان, لوگوں کو سپورٹ کرنے والا. اس کو صرف یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ضرورت مند ہے, یہ معلوم ہو جائے. میرے ہاتھ سے کتنے لوگوں کو کہتے شہزاد تم جا رہے ہو, میں نے کہا میں کچھ دینے جا رہا ہوں, میں نے کلیکٹ کیا ہے لوگوں سے. تو میں نام بتانا نہیں چاہتا, وہ اب دنیا میں نہیں ہے, وہ بھی فنکار تھے بہت بڑے. تو عمر نے الگ بلایا, کسی کے سامنے نہیں تھی, یہ میری طرف سے دے دینا. اچھا, تمہارا دل چاہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے بتا دینا, ورنہ نہیں بتانا. بات یہ ہے کہ ہم فنکاروں نے اس سے بہت پیار کیا. اور صبح اس کی ڈیڈ باڈی آنی تھی, 6:45 پہ جہاز اترا ہے. میں نے جانا تھا, لیکن چونکہ وعدہ کر چکا تھا, اگر میں جاتا تو پھر یہاں میں لیٹ ہو جاتا. صحیح. وہ آئے, سرد خانے میں ہے, سرد خانے سے گھر چلے جائیں گے, گھر سے پارک آ جائیں گے, نماز ہوگی, پھر عزت اور احترام کے ساتھ انہیں قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. اس لحد کے حوالے کر دیا جائے گا جو ہماری آخری منزل ہے. عمر شریف اس منزل کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے, یاد کرتے تھے, خوف کھاتے تھے, اور کہتے تھے اس سے, چونکہ موت تو سب سے بڑی حقیقت ہے,
کہتے تھے اگر کسی کو اس کا پتہ چل گیا نا تو وہ خوف میں مبتلا رہے گا، اور جو خوف میں مبتلا ہو جائے گا وہ پاک ہو جائے گا. پاک ہو جائے. سر ڈرامے، اس جیسا رائٹر، اس جیسا ڈائریکٹر، سنگر، پوئٹ، میمیکری تو وہ بادشاہ تھا. اچھا، عمر شریف سے پہلے بھی کوئی عمر شریف نہیں آیا تھا؟ عمر شریف کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی اور نہیں آیا. عمر شریف کے بعد بھی قیامت تک میں سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہے، کوئی نہیں آئے گا. کیوں کہ اتنا کام وہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ قیامت تک ختم ہی نہیں ہوگا. آپ نے اتنی ساری ان کی شخصیت کے پہلو گنوائے. سب سے اچھا پہلو وہ ایک اچھا دوست اور اچھا انسان، کیونکہ جس وقت امجد بھائی کا انتقال ہوا انہوں نے پریس کانفرنس کی، آپ دیدہ ہمیں نظر آئے. لیاقت بھائی کا ہوا، سکندر بھائی کا ہوا. مطلب کہ ایک تو وہ ہوتا ہے نا سیلیبریٹی ہونا کہ جی ٹھیک ہے ہو گیا تو صحیح ہے، لیکن اپنے ان دوستوں کو ایسے وقت میں بھی یاد کرنا یہ ایک انسان کی بڑائی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ اب اسٹوڈیوز میں اب بہت اچھی ہماری سینئر اداکارہ، اور جس طرح شہزاد بھائی کا بہت گہرا تعلق عمر بھائی سے، جب ہم نے وہ اسٹیج شوز، وہ پلیز، وہ تھیٹرز دیکھے ہیں، عمر بھائی کے ہر تھیٹر، ہر پلے میں ایک کردار کا ہونا بہت ضروری تھا. مختلف کردار آپ نے بھی نبھائے ہیں، بہت بخوبی نبھائے ہیں. عمر بھائی کے ساتھ جب جوڑی بنتی تھی تو وہ کمال کی ہوتی تھی. میم سلومی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ میم، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ہمارے لیے تو کیا، اب جس شخصیت کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے اس کو ہم اپنی زندگیوں میں یاد کرتے رہیں. ان کی باتوں پہ بے ساختہ ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے. کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم بہت سارے ایسے لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ شاید کوئی نقش بھی نہیں چھوڑ پاتے، لیکن ایک ایسا شخص ہمیں چھوڑ کے گیا ہے کہ آج یا آج کے بعد بھی جب بات کریں گے ہمیں افسوس رہے گا، لیکن ساتھ ہی کیا ہی صدقہ جاریہ کی بات ہے کہ وہ ایک بات ضرور یاد آئے گی. یار عمر بھائی نے ایک ڈائلاگ بولا تھا، اوبا اوبا آؤ کبھی لالو کھیت تو آؤ. وہ ہمارے چہروں پہ مسکراہٹیں بھی چھوڑتا ہوا جائے گا. اتنا پیارا شخص میم ہم سے جدا ہو گیا. بڑا دشوار ہوتا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے کسی کو یوں بھلا دینا کہ جب وہ جذب ہو جائے رگوں میں خون کی طرح. آگے ہمارا عمر، آگے شہزاد. آج اتنے دن سے انتظار میں تھے ہم عمر کے، آگے ہمارا عمر. ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ تکلیف دہ ہمارا گزر رہا ہے، میرا، سب آرٹسٹوں کا. آج آگے صبح ہمارا انتظار ختم ہو گیا، لیکن یہ انتظار ساری زندگی ہمیں رہے گا، ہمیں رلاتا رہے گا. ہاں، اس کی باتیں، اس کی محفلیں، ہمیں رات کو بلانا، صبح چھوڑنا اور ناشتہ کر کے جانا، یہ یاد رہ جائے گا. اور عمر کو ہم کبھی بھی نہیں بھلا سکتے. میں کبھی نہیں بھلا سکتی، ہم سب کبھی نہیں بھلا سکتے، ساری دنیا عمر کو کبھی نہیں بھلا سکتی. ایک ہنسانے والا ہم سب کو رلا کے چلا گیا. اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری ملاقات 1 منٹ کے لیے ہوئی آغا خان ہاسپٹل میں، بٹ ہو گئی. اور عمر سے میں اور نعیمہ ملنے گئے تھے، بعد میں شہزاد بھی آ گئے، اور عمر نے ہمیں دیکھا، اسمائلنگ فیس اس کا ہو گیا ہمیں دیکھ کے نا. آؤ بھی آؤ، کیسے ہو تم لوگ. میں نے عمر کے ماتھے پہ بوسہ دیا، نعیمہ نے عمر کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور
اس کی بیوی دیبا کہتی ہے کہ لو عمر آج تو تیرے مزے آ گئے، بڑی بھوسے دیے جا رہے ہیں۔ عمر پھر مسکرایا اور پھر کہنے لگا مجھے اور نعیمہ کو کہ نعیمہ اور سلومی، تم لوگوں نے خوش رہنا ہے اور تم لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ یہ عمر کے آخری الفاظ تھے۔ بتائیے کیسے خوش رہ سکتے ہیں ہم، کیسے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں جب کہ ہمارا عمر ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ بات سلومی کی بہت وجہ ہے۔ سلومی ایک بہت ہی عمدہ لڑکی ہے، بہت عمدہ آرٹسٹ ہے، بہت ڈیسنٹ جسے کہتے ہیں نا، سوچ اور خیال رکھنے والی۔ بہت پیار کیا اس نے، نعیمہ نے اور آرٹسٹوں نے اسپیشلی عمر سے بڑا پیار کیا، اور عمر بھی بہت خیال کرتا تھا، چھیڑ چھاڑ مذاق۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کا سامنا نہیں کری، چھوٹی ہے، بچوں کی طرح ہے۔ ہم نے جو عمر کے ساتھ ٹائم گزارا ہے نا، دنیا کی کوئی کرنسی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ عمر نے جو اس عوام کے لیے، اس قوم کے لیے، اس دنیا کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں، اس کا کوئی بدل دے نہیں سکتا۔ اچھا، ہمارا یہ بتانا فضول ہے کہ اس نے یہ ڈرامہ کیا اور اس نے ہنسایا، اور یہ سب کو پتہ ہے، سب کو بولو۔ جو سو رہا تھا نا اس وقت، اس کو بھی پتہ ہے۔ جو بچہ نیا آیا دنیا میں، اب اس کو بھی پتہ ہے۔ تو اب تو بچے موبائل جو یوز کرتے ہیں نا، وہ آپ اتنی سپیڈ سے نہیں کر سکتے جتنا وہ بچے کرتے ہیں۔ وہ کھولتے ہیں، عمر شریف کے نام پہ کھلتا ہے موبائل، عمر شریف کے نام پہ چلتا رہتا ہے، بند نہیں کرتے۔ بڑے بند کرتے ہیں کہ ناشتہ کر لو، اب تو پہلے تو ناشتہ کر لو بیٹے، تو اسے بند کرتے ہیں۔ عمر شریف انتظار کرتا رہتا ہے موبائل کے اندر، کب مجھے یہ بچے پھر کھولیں گے تو میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں۔ اس نے ہر چیز کا اتنا خیال کیا۔ ایک دوست تمام ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ اللہ نے اس کو اتنا کچھ بخشا تھا کہ اس نے تمام، میری سلومی میری بات کو سیکنڈ کرے گی، اس نے پہلے دوستوں کا خیال کیا۔ پہلے کیا ضرورت ہے، کوئی پرابلم میں تو نہیں ہے۔ اگر سلومی نے یا نعیمہ نے کہہ دیا کہ سلمہ ظفر ہیں جی سر، بڑا کام کیا انہوں نے، اور لوگوں نے، اور آرٹسٹ سب نے کام کیا ان کے ساتھ، لیکن کسی کو شکایت نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ، آج آپ دیکھیں جس جگہ انہوں نے اب گھر بنایا ہے یا ان کے لیے بنایا گیا ہے، وہ نصیب ہی نہیں ہے، وہ نصیب نہیں ہے۔ بہت بڑی بزرگان دین کی جو شخصیت ہے، اس کے انہوں نے اپنے پاس، یہاں کہتے ہیں نا جو بچہ بہت پیارا ہوتا ہے نا، اس کو یوں بلا کے یوں بٹھاتے ہیں، آ جاؤ بیٹے میرے پاس، آ جاؤ یہاں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے ہی بلایا گیا اس کو، آؤ بیٹا یہاں آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ بلا رہے ہیں وہ تو اس سے عمر شریف سے ویسے بھی کوئی نہیں جیت سکا، اب بھی کوئی نہیں جیت سکے گا۔ اور روحانیت میں تو بہت آگے نکل چکے۔ جس کو دعا دے دی، جی، آپ یقین نہیں کریں گے اس بات کا، جس کو دعا دے دی، ہم اس لیے جانتے ہیں کہ ہم نے فیملی کے ساتھ مکس رہنا، جس کو دعا دے دی، آپ یقین کریں، قسم ہے اس رب کی، وہ پورا ہو گیا۔ وہ ایک روحانی کیفیت رکھ کے ایک روحانی بہت بڑے انسان، ہم انہیں بابا جانی کہتے تھے، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ شہزاد صاحب وہ خالی ہاتھ نہیں ہے،
وہ خالی ہاتھ نہیں ہے. وہ آپ کو خالی ہاتھ لگتے ہیں نا, وہ بھرے ہوئے ہیں. جس کو مٹھی بند کر کے جھولی میں ڈال دیا, جھولی بھر گئی اس کی. یہ ایک آرٹسٹ کی بات کر رہا ہوں میں, کسی پیر کی عالم کی نہیں بات. اللہ اس کی مغفرت کرے, آمین آمین. اس کے گھر والوں کو صبر دے. اچھا ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں میں, ایسے وقت پہ اچھی بات کرنے والے, اس کے لیے اس کو سپورٹ کرنے والے, اس کی مدد کرنے والے, اس کی فیملی کی مدد پیسے سے ہی نہیں ہوتی, جی ہاں, اچھے لفظوں سے بھی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اس نے کبھی بھی کسی سے یوں نہیں کیا عمر کا ہاتھ رہا ہی یوں ہے, چاہے اس کا وقت کوئی سا بھی ہو. لالو کھیت میں رہتا تھا تب بھی اس کا ہاتھ یوں رہا ہے. اس کو رونے والے وہ لوگ جس کو وہ دیتا تھا نا, خیر اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے جانا ہے علاج کے لیے, میں جا نہیں سکوں گا, جو پوزیشن ہے اتنی جلدی ویزا نہیں ملے گا مجھے. عمران خان صاحب سے میں سلام کرتا ہوں, عمران خان کو انہوں نے اس کو اوبے کیا, اس کو جو ریکوائرمنٹ تھی, جو چیزیں ویزا لگانے میں کی. میں سندھ گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ہمیں بڑا حوصلہ ہوا ہے. بالکل. اچھا ایک شخصیت ایسی ہے جن سے میری 40 سال پرانی دوستی ہے, آرٹس کونسل کے صدر ہیں احمد شاہ. سر میں نے ایسا آدمی شاید کوئی دیکھا ہو, مجھے یاد نہ ہو, لیکن احمد شاہ کو کوئی نہیں بھول سکتے اور نہ بھولیں گے. احمد شاہ ہر آرٹسٹ کے لیے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں, ضرورت کے وقت بہت کچھ کرتے ہیں. اور جب عمر کی بات آئی, بہت پیار کرتے تھے عمر سے, تو ان کی بڑی ایفرٹس شامل ہیں. گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے احمد شاہ صاحب نے جو بچوں سے پیار کیا عمر کے, جواد اور فواد, جی, بیٹی تو جس سے بہت پیار کرتا تھا وہ تو چلی گئی. بیٹی سے صبح اٹھ کے 1 گھنٹہ کم سے کم بات کرنا اس کا ناشتہ تھا. تو میں سلام کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ہماری لاج رکھی, عمر کی لاج رکھی, اور اپنی تمام خدمات عمر کے لیے مختص کر دی. دیکھیے شہزاد, عمر نے تو سبھی لوگوں کی لاج رکھی, پاکستان کی لاج رکھی. اوبیسلی ہمارے ساتھ جتنے بھی آرٹسٹ تھے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے تھے, جونیئرز جو بھی آتے تھے. اور اس کے علاوہ آپ بھی دیکھتے تھے, ہم بھی دیکھتے تھے کہ اسٹیج کے پیچھے مستحق لوگ کافی آتے رہتے تھے, اور عمر کا ہاتھ یوں رہتا تھا. عمر نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا. رائٹ. اور بہت اچھا رہا عمر کے ساتھ, ہمارا دور بہت اچھا رہا. عمر جو ہے ہمارے ملک کا بہت بڑا لاس ہو گیا, پوری دنیا کا لاس ہو گیا, لیکن پاکستان کا اتنا بڑا لاس ہوا ہے کہ میں نہیں مان سکتی کہ دوسرا عمر آئے گا. نہیں, عمر ایک تھا, عمر ایک ہے, عمر ایک رہے گا. میم چلو میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, جی, سب سے بڑا ہمارا ڈرا بیک کیا ہے؟ ہمارے ہاں بڑا بڑا لیجنڈ موجود ہے, کسی بھی حوالے سے, کسی بھی شعبے میں. بڑا بڑا شوبز میں عمر سے بڑا کوئی لیجنڈ ہے نہ تھا, نہ آئے گا. سر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے, بڑے لوگوں سے, آنے والی جو گورنمنٹ ہوگی اس سے بھی, اور جو کام کر رہی ہے اس سے بھی, کہ اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے, اللہ تو ہے, آپ نے کیا کیا, کیا رکھا ہے؟ کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو اسے جانا نہ پڑتا, کوئی نہیں ہے, کوئی ہسپتال ایسا نہیں بنا کہ جو یہ دیکھیں شہزاد بھائی اور میم سلومی, کیونکہ اختتام تک ہم آ رہے ہیں, ایک کے بعد ایک جو ہمارے آسمان تھے زمین ان کو کھاتی جا رہی ہے. ابھی ہمارے زخم ہرئی تھے معین اختر صاحب کہ پھر لہری صاحب ہمیں اداس کر گئے. ابھی ہم لہری صاحب کو رو رہے تھے کہ لیاقت سولجر اور سکندر صنم چلے گئے. شیرانی صاحب جن کا بڑا آئیکونک رول تھا وہ چلے گئے, سینئر تھے. اور بالکل, اور اس کے بعد اب عمر بھائی.
سر یہ بیچ صرف- بیچ بیچ میں طلعت اقبال صاحب، طلعت اقبال صاحب ون آف بڑا دا نام۔ فائنسٹ آرٹسٹ، طلعت اقبال صاحب، پھر امان اللہ امجد صاحب، صابری صاحب، لاہور سے۔ امجد ببو صابری برال چلے گئے، صاحب، ببو برال امجد صاحب صابری بھائی، تو یہ جن جن کے نام لیے ہیں میم سلومی، ایسا نہیں لگتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کوئی بہت گردن میں سریے والے سیلیبریٹی آئے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ آپ کے بڑے بھائی، آپ کے آپ کی بزرگ فیملی کا بیٹھے ہیں، آپ کی حصہ۔ فیملی کا حصہ فیملی بیٹھے ہیں۔ ممبرس ہم لوگ تھے، میں ابھی بھی ہیں۔ بالکل، میں آخری آپ لوگوں سے کمنٹس چاہوں گا عمر بھائی کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے جو آپ لوگوں کے دن گزرے ہیں ان کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں، ان کے لیے آج آنکھوں میں اشک ہیں، وہ اسی لیے ہیں، وہ اسی شخص کے لیے ہوتے ہیں جو اتنا پیارا ہو کہ رہتے زندگی میں آپ کا مددگار بھی ہو، آپ کا سننے والا بھی ہو، چلا جائے تو اس طرح سے چلا جائے کہ زندگی بھر یاد رہے۔ عمر بھائی کے لیے آخری چند جملے میں چاہوں گا میم آپ سے اور پھر شہزاد بھائی آپ سے۔ عمر، میں یہی کہہ رہی ہوں اور سب چینلز پہ یہی کہہ رہی ہوں کہ عمر جو تھا نا میرے جسم کا حصہ تھا، اور وہ حصہ مجھ سے الگ ہو گیا، اور وہ الگ ہی ہو گیا، اور اس کی یادیں، اس کی باتیں، اس کا ہنسانا، ہمیں وہ لمحات میں جب تک حیات ہوں میں نہیں بھول سکتی۔ میں سلیوٹ کرتی ہوں عمر کو۔ آئی لو یو عمر، آئی مس یو۔ شہزاد بھائی آپ۔ سلومی نے وہی الفاظ کہے جو ہم سب کا ذہن کہتا ہے، ہم سب، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات ہی کروں گا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمر بچھڑ گیا۔ عمر میرے ساتھ ہے، آج بھی، ابھی بھی بیٹھا ہوگا یہ۔ عمر ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ رہے گا، اور میں اس سے عمر میں بھی بڑا تھا۔ وہ شوبز میں جو کام کر رہے تھے اس میں بھی میں نے زیادہ دن گزارے تھے پہلے سے اس کے۔ بادشاہت اس نے کی، بادشاہت اس نے کی، اور یہ وہ بادشاہ ہے کہ جو کبھی بھی اپنی کرسی سے نہیں اترے گا۔ وہ میرے ساتھ ہے، ہم سب کے ساتھ ہے ہر وقت، اور رہے گا۔ بے شک، اور ہمارے ساتھ رہیں گے عمر بھائی، ان کی یادیں، ان کی باتیں۔ بہت شکریہ شہزاد بھائی اور میم سلومی، آپ آئے۔ جو غم ہے وہ یقیناً لفظ میں پرویا نہیں جا سکتا، لیکن صرف ان چند چیزوں کے ساتھ ہم ختم کریں گے اس چیز کو۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر دیا۔